السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یاد دہانی کی طور پر جو باتیں آئی تھی اور جو تفسیر ہم نے مطالعہ کیا، ان میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سے قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا الجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے ہیں۔ یہ تین نشانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا، پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا۔ تو یہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دیتا، لیکن اس کا منشا یہ نہیں۔ اللہ تو ہم کو اس لیے بھیجا تاکہ ہمارا امتحان لے اور دیکھیں کہ اچھا عمل کرنے والے کون ہیں اور برا کرنے والے کون ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی، ڈھیل دی۔ جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا وہ اختیار کرے، لیکن انجام آخرت میں جیسا عمل کیا ویسا اس کو انجام ملے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ غلط، جو کچھ کفر کا رویہ جنہوں نے اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت بھیجتے رہتا ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ کون سا وعدہ؟ قیامت اور آخرت کا وعدہ پورا ہو، جب تک یہ چلتا رہے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ اللہ جو مالک کائنات ہے، اور وعدے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں اس سے اندازہ ہے۔ اور اللہ نے جب وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر یعنی اللہ نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اب اس کی آگے کی آیت میں نے تلاوت کی، جس میں فرمایا جا رہا، پھر کیا وہ جو ایک متنفس، ایک جان کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ نظر رکھتا ہے، یعنی جو ایک ایک شخص کے حال سے فرداً واقف ہے، اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی نیکی چھپی ہوئی ہے
اور نہ کسی بد کی بدی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حالات تو دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے کہ سوچتے ہیں کیسا کب ان کے لیے مدد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ وہ اس کا منصوبہ، اس کی چال اور اس کی جو ہے جو حکمت اور علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ کامیں چلا رہا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے۔ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی تو بھی جانتا، کوئی اچھا کام کر رہا تو بھی جانتا، سب چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں، یعنی جسارتیں یہ کہ اس کے ہمسر اور مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہیں، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں جو ہے اس کی مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے، اور اس کی خدائی میں رہ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہیں کریں، ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔ یعنی جو دنیا میں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہی رہتا ہے۔ وہ جب ان کے اندر احساس جواب دہی نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر جو ہے کوئی برائی کرنے، کوئی ظلم کرنے کے لیے جو ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کے تصور میں ہے ہی نہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے جواب دینا ہے، لیکن اللہ تو لے گا جواب، اللہ تو سوال کرے گا، اللہ تو حساب لے گا۔ تو یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کھاؤ پیو آرام سے کرو، جو جیسا چاہتا اپنا نفس اپنی خواہش ویسا کرو، ایسا ان کی سوچ ہوتی ہے۔ جسارتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، لوگوں نے کیا کریں، اللہ کے شریک ٹھہرا، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، بہرحال جو جیسا جس چیز کو دیکھا ویسا اس نے اپنا شریک ٹھہرا لیا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہے، تم جن کو شریک بنائے ہو، تم جو ہے بتاؤ کون ہیں وہ لوگ جن کو تم شریک کیے ہو، وہ ذرا ان کے نام لو، کون ہے وہ؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو؟ ہم تنبئونہ خبر دے رہے ہو بما لا یعلم فی الارض، جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، زمین کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، کتنی بھی تہہ کے اندر ہو، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واقف ہے۔ تو وہی سوال کرا، کیا اللہ نہیں جانتا زمین میں جو کہیں جہاں کہیں رہ نہیں جانتا؟ یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا کہہ ڈالتے ہو؟ یعنی اس کے شریک جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں ان کے معاملے میں تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ایک یہ کہ تمہارے پاس کوئی مستند اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اپنی صفات یا اختیارات یا حقوق میں شریک قرار دیا۔ اگر یہ صورت ہے تو ذرا براہ کرم ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون کون اصحاب ہیں اور ان کے شریک خدا مقرر کیے جانے کی اطلاع آپ حضرات کو کس ذریعے سے پہنچی۔ تفسیر ہے سوال کہ کیسے بتاؤ؟ اصل میں وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور یہ کلام جو ہے کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا۔ لیکن ضد تھی، انا تھی، ہٹ دھرمی تھی ان کے اندر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ راہ راست اختیار نہیں کرتے۔ دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود خبر نہیں کہ زمین میں کچھ حضرات اس کے شریک بن گئے اور اب آپ اس کو یہ اطلاع دینے چلے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو صفائی کے ساتھ اپنی اس پوزیشن کا اقرار کرو، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے احمق نکلتے ہیں جو تمہارے اس سراسر لغو مسلک کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری صورت باقی رہ جاتی، اور وہ یہ ہے کہ
کہ تم بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے یوں ہی جس کو چاہتے ہو اللہ کا رشتہ دار ٹھہرا لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو داتا اور فریاد رس کہہ دیتے ہو، اور جس کے متعلق چاہتے ہو دعویٰ کر دیتے ہو کہ فلاں علاقے کے سلطان فلاں صاحب ہیں اور فلاں کام فلاں حضرت کی تائید و امداد سے بر آتے ہیں، پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا تم لوگ بس یہ جو منہ میں آتا کہہ ڈالتے ہو۔ پھر فرمایا بل زینا للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں۔ کتنے اہم بات ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا اس کا غلط استعمال کیا اور جو ہے مکاریاں چالیں چلنے لگے، تو وہ چالوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے پھر خوشنما بنا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے اس شرک کو مکاری کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل جن اجرام فلکی یا فرشتوں یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے اور جن کو اللہ کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی کبھی جو ہے نہ ان صفات اور اختیارات کا دعویٰ کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو، ہم تمہارے کام بنایا کریں گے۔ یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ان کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ حرکتیں تھیں جو لوگ جو ہے کرتے تھے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چالاکیاں، ان کی مکاریاں اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دی۔ اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ جب ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ان کو جب ڈھیل ملی، ان پر جب کوئی عذاب نہیں آیا، تو غلط چلتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ اگر ہم غلط چلتے تو ہم پر پکڑ آتی، ہم کو چھوٹا موٹا عذاب آتا، ہم ناکام ہوتے، فیل ہوتے، ایسی ان کی سوچ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب صحیح۔ یہ سوچ سے ہمیں کیئرفل رہنا ہے، ایسی سوچ نہیں بنانا ہے۔ خوشنما بنا دی گئی، اور ہوا کیا پھر وہ راہ راستے سے، سیدھے راستے سے جو ہے روک دیے گئے، روک دیے گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو اختیار کرتا تو وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے راست روی کا یقین دلانے کے لیے اپنی اختیار کردہ چیز کو ہر طریقے سے استدلال کر کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی رد کردہ چیز کے خلاف ہر طرح کی باتیں چھاٹنی شروع کر دیتا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ جب انہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا تو قانون فطرت کے مطابق ان کے لیے ان کی گمراہی اور اس گمراہی پر قائم رہنے کے لیے ان کی مکاری خوشنما بنا دی گئی، اور اسی فطری قانون کے مطابق یہ راہ راست پر آنے سے روک دیے گئے۔ یہ ہے وہ بات، یہ فرمایا گیا۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ کتنی اہم بات ہے، دیکھو انسان کو ہدایت اس کی کوشش اور صحیح پر مل دے۔ آج انسان کوشش ہی نہ کرے تو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو اس سے پہلے آیتوں میں ہمارے سامنے بات ہے۔ اللہ ہدایت کسی کو زبردستی نہیں،
ہم اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، پھر اس کا کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی. تو یہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی کہ جو ہے جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. ظاہر ہے جب وہ غلط راستے سے نکل گیا اور سمجھتا رہا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر چھوڑ دیتا. آگے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دیکھ لیں انجام کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. جو یہاں پر جو ہے گمراہی میں جب چلے گئے، وہ بھٹک گئے اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کیا کرے گا، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب تو دنیا کے زندگی کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، اور کسی میں مجال نہیں کہ وہ عذاب جب اللہ تعالیٰ صادر کر دے فیصلہ تو پھر کہ اس کو بچا سکے. پوری دنیا کی دولت بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو کتنا برا انجام ہے ان لوگوں کا جو انکار کرنے والے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو، کوئی بھی نہیں بچانا، شفاعت نہ مدد، کچھ بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے. یہ تو موٹی موٹی انعام بتا رہا اللہ تعالیٰ جنت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ موٹے موٹے کن لوگوں کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والے خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نیچے پانی کی، دودھ کی، جو بھی نہریں وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان کے پھل دائمی ہیں، ان کبھی خراب نہیں ہونے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ متقی لوگوں کا. متقی لوگ کسے بولتے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کو بولتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے. تو یہ ہے وہ، تو یہ انجام ہے پرہیزگار لوگ. اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو منکرین کے لیے جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے. سمجھ رہے؟ آگے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکرهم بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق. کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، توریت، زبور، انجیل، صحیفے، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں. اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض باتوں کو نہیں مانتے. تو کیا ہے؟ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا
رجوع ہے. کتنی اہم بات ہے جو یہاں پر جو ہے بتائی جا رہی ہے. بہت اہم بات ہے جو یہاں پر بتائی. اس سے پہلے تھوڑی سی تفسیر رہ گئی تھی. پھر فرمایا گیا جب انہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا تو قانون فطرت کے مطابق ان کے لیے ان کی گمراہی اور اس گمراہی پر قائم رہنے کے لیے ان کی مکاری خوشنما بنا دی گئی اور اسی فطری قانون کے مطابق یہ راہ راست پر آنے سے روک دیے گئے. آگے جو فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. میرا کام کیا ہے؟ میں تم کو اللہ کی غلامی میں لے آؤں، اللہ کی بندگی میں لے آؤں. اللہ کی فرما برداری میں اس کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. کیا ہے معاملہ؟ یہ دراصل ایک خاص بات کا جواب ہے جو اس وقت مخالفین کی طرف سے کہی جا رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع وہی تعلیم لے کر آئیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام لائے تھے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو آخر کیا بات ہے کہ یہود نصارہ جو پچھلے انبیاء کے پیرو ہیں آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیں کرتے؟ اس پر فرمایا جا رہا کہ ان میں سے بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور بعض ناراض ہیں. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی نشانی ہو یا ناراض تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی اور میں یہ بہرحال اس کی پیروی کروں گا. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان جو عربی میں تم پر نازل کیا. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے